صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے جو ہے وہ وقت عنایت کیا۔ مفتی صاحب ہمارے کچھ سوالات ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہمارا جو نام ہے وہ مسلم بتایا گیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے تو ہمیں اسی کے زیادہ تر شواہد نظر آتے ہیں، مگر جب ہم آج کے سینیریو میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ بہت ساری تقسیم نظر آتی ہے۔ وہ تقسیم فرقوں کی بنیاد پہ ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی دیوبندی اور کوئی وہابی اور کوئی اہل تشیع۔ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آخر قرآن میں جب ہمارا نام مسلم بتایا گیا تو پھر ان ناموں کے پیچھے کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سفیان بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا پیغام جو ہے وہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی عوام تک پہنچے گا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم اس بات کی تو نفی نہیں کرتے کہ ہم مسلم نہیں ہیں۔ بحمدللہ تعالی ہم پہلے اپنے دین کے اعتبار سے جب کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے تو ہمارا دین اسلام ہے اور ہم مسلم ہیں۔ اب مسلم ہونے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ٹائٹل کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے ہمارا نام مسلم رکھا اور احادیث طیبات سے ہمیں کیا کسی دوسرے ٹائٹل کی ضرورت پیش آتی ہے باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں؟ تو یقیناً احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے کلمہ پڑھنے والے 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، المصنف الصحیحین کے اندر اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر درجن سے زائد تقریباً 18 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے جو پہلی ملتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وان هذه الملة ستفترق على 73 اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ستفترق ان قریب میری یہ امت اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، ان میں سے 72 جہنم میں فرقے جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، یہ واحدۃ یہ فرقۃ کی صفت ہے، فرقۃ واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 73 میں سے جو ایک جنت میں فرقہ جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو فرمایا ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی، یعنی وہ جو فرقہ ہوگا 73 میں سے وہ جماعت کی شکل میں ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں 2165 نمبر حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل لمبی حدیث ہے، مقام جاویہ کا خطبہ ہے، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور علیکم بالجماعت، اور تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، جماعت کو لازم پکڑو، وایاکم الفرقہ، اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جاؤ۔ اب چونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان یہ افتراق و انتشار ہونا تھا اور ہوا بھی، فی الواقع ہوا۔ اب جب ہوا، عذاب قبر کے منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذوات کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ سب و شتم کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مسلم ہیں۔ معتزلہ، مرجیہ، خوارج، روافض، جبریہ، قدریہ، رافضی، خارجی، جتنے فرقے ہیں جن کے گمراہانہ اور مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر عقائد ہیں، یہ سارے فرقے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ ٹائٹل استعمال کرنے کی سب سے پہلے ضرورت پیش آئی کہ ہم اہل سنت و جماعت مسلم ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو جماعت چلی آ رہی ہے، پہلی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا پہلا طبقہ صحابہ کرام ہے، صحابہ سے پھر تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور آج تک مسلمانوں کی جو جماعت چلی آ رہی ہے اسی جماعت کے لیے جو ہے نا وہ ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ تو مسلم کے ساتھ ہمیں اہل السنہ والجماعہ جو ایک ذیلی جو ٹائٹل ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ تو اس میں جو بریلوی آ جاتا ہے آگے، اس دیکھیں یہ تو اگلا سٹیپ ہے نا، کیا پہلے سٹیپ کی وجہ سے قرآن کی اس آیت کی مخالفت نہیں ہوتی؟ جو پہلا سٹیپ ہے سنی شیعہ کا، جبریہ قدریہ کا، رافضی اور خارجی کا، یعنی یہ خوارج ہیں، یہ روافض ہیں، یہ جبریہ ہیں، یہ قدریہ ہیں، یہ معتزلہ، مشبہہ، مجسمہ اور یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو سارے مسلم کہتے ہیں، لیکن ان باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہم مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہیں تو کیا اس سے قرآن کی مخالفت ہوگی؟ اگر اس سے قرآن کی مخالفت نہیں ہوگی نا تو پھر بریلوی کا ٹائٹل ساتھ لگانے سے بھی قرآن کی مخالفت نہیں ہوتی۔ ہم مسلم ہیں اپنے دین کے اعتبار سے اور اہل السنہ والجماعت ہیں ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے۔ اب چونکہ اہل سنت کا جو ٹائٹل ہے یہ ایک بڑا پاکیزہ ٹائٹل ہے، اس کو پھر لوگوں نے چھیننے کی کوشش کی، باقی گمراہ فرقوں نے بھی چھیننے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے جن کے عقائد کے اندر معتزلہ کے جراثیم ہیں، جن کے عقائد کے اندر خوارج کے جراثیم ہیں، وہ لوگ اپنے لیے ٹائٹل اہل سنت و جماعت کا استعمال۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑھو، تو آپ اتنی جب جماعتیں بنا لیں گے اندر سے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح حدیث بیان کی ہے کہ 72 وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ہر جماعت اور ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ ہم ہیں۔ اب اس میں کس طرح جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے؟ پہلی بات جو آپ نے کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ تفریقہ میں نہ پڑھو، بالکل ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، اور احادیث طیبات میں بھی حکم نہیں دیا گیا کہ تم فرقوں میں بٹو، بلکہ یہ بتایا گیا کہ فرقے بنیں گے، تم ان میں سے جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ رہو۔ ایاکم الفرقہ علیکم بالجماعت و ایاکم الفرقہ، جماعت کے ساتھ تم نے رہنا، فرقوں سے تم نے بچنا ہے۔ اب قرآن مجید میں جو حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسی آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تفسیر الطبری میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری یہ تفسیر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد الجماعہ، جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت۔ اور جامع ترمذی کی 2165 نمبر حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علیکم بالجماعت و ایاکم الفرقہ، فرقوں کے مقابلے میں جماعت کا ذکر ہے۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ ان فرقوں میں بٹو؟ ہم کہتے ہیں جماعت کے ساتھ، حبل اللہ جماعت ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ لگے رہو، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ والجماعت۔ قرآن کی مخالفت وہ کرتے ہیں کہ جو جماعت کو چھوڑ کے فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ آپ چھوٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ 73واں جو جنت میں جائے گا وہ وہی ہے جس پہ آپ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یقین کامل ہے، پورا وثوق ہے، پورا ہمارا یہ پکا محکم عقیدہ ہے کہ وہ اہل السنہ والجماعت ہے، اور اس پر بھی الحمدللہ تعالی ہم میرے دلائل قائم کر سکتے ہیں قرآن و سنت سے۔ مفتی صاحب، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ